میں ایک اسکول ٹیچر تھی۔ 6 ماہ تک ایک شخص اسکول جاتے ہوئے میرا تعاقب کرتا رہا، مگر وہ ایک بار بھی پیچھے نہ ہٹا۔ اور پھر ایک دن اس کی والدہ میرا رشتہ لے کے آ گئیں اور ہماری شادی ہو گئی۔ کچھ ماہ بعد جب میں میکے آئی اور پھر واپس اپنے گھر گئی تو یہ دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے کہ میرا شوہر… میں گھر میں سب سے بڑی بہن تھی۔ والد صاحب اسکول ٹیچر تھے۔ ابو کی ملازمت سے گھر کا گزارا مشکل ہوتا۔ جب میں نے گریجویشن مکمل کر لی تو گھریلو حالات کو دیکھتے ہوئے ملازمت کا سوچا کہ اپنے باپ کا سہارا بنوں، جبکہ والد صاحب میری شادی کے فرض سے سبق دوش ہونا چاہتے تھے۔ امی جان نے ان سے کہا، عائشہ کے ابو، جب تک کوئی اچھا رشتہ نہیں آتا اسے ملازمت کرنے دو۔ اچھا ہے کچھ پیسے ہاتھ آ جائیں گے تو اس رقم کو جوڑ کر عائشہ کا جہیز تیار کر لوں گی۔ بیٹی کی عزت سسرال میں اچھے جہیز سے ہوتی ہے، کیونکہ یہی ہمارے معاشرے کا دستور ہے۔ ابو کہتے ہیں کہ زمانہ خراب ہے، بیٹیوں کو وقت پر ہی ان کے گھر کا کر دینا چاہیے۔ امی کے سمجھانے پر بالآخر ابو نے مجھے اجازت دے دی۔ انہوں نے محکمہ تعلیم میں اپنے دوست سے کہہ کر مجھے اسکول میں ٹیچر لگوا دیا، تاہم یہ شرط رکھی کہ بیٹی برقع اوڑھ کر پڑھانے جایا کرو گی۔ جب میں طالبہ تھی برقع نہیں پہنتی تھی، البتہ چادر لے لیا کرتی تھی۔ اب نقاب کی بھی شرط ابو نے لگا دی تو مجھے بڑی الجھن ہوئی کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ امی نے سمجھا بجھا کر مجھے پرسکون کیا۔ بولی، بیٹی تمہارا کالج گھر سے زیادہ دوری پر نہ تھا، مگر اب جہاں نوکری لگی ہے وہ اسکول قدرے دور ہے اور تمہیں اکیلے جانا ہوگا۔ تم چونکہ اچھی صورت والی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ تم پر کوئی بری نظر نہ ڈالے۔ میں واقعی خوبصورت تھی۔ سوچا امی ابو نے ٹھیک ہی سوچا ہوگا۔ کراچی جیسے بڑے شہر میں کسی لڑکی کا روز اکیلے آنا جانا والدین کے لیے فکر کا باعث تو بنتا ہی ہے۔ میں اب برقع پہن کر پڑھانے جانے لگی۔ میں سیدھے رستے جاتی اور کبھی ادھر ادھر دھیان ہی نہیں دیا۔ تاہم کچھ دنوں بعد میں نے محسوس کیا کہ جب میں سڑک کے چوراہے تک پہنچتی ہوں تو کوئی میرا تعاقب شروع کر دیتا ہے۔ تاہم میں نے بھی مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہیں کی۔ کچھ بزدل واقعہ ہوئی تھی، لہٰذا اس کو ڈانٹنے اور گھرکنے کی بھی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ مہینوں یہ سلسلہ چلتا رہا اور میں کافی پریشان اور شش و پنج کا شکار رہی۔ کبھی سوچتی کہ خود اس سے پوچھوں کہ وہ میرا پیچھا کیوں کرتا ہے، اور کبھی سوچتی کہ امی ابو کو آگاہ کر دوں۔ پھر خیال آتا وہ اور کیا تدارک کریں گے، بلکہ مجھے ہی گھر بٹھا دیں گے، کہ آگے ہی ابو نے مشکل سے اجازت دی تھی۔ میں نے سوچا جب میں اسے گھاس نہیں ڈالوں گی تو ایک دن آپ ہی مایوس ہو کر پیچھے آنا چھوڑ دے گا۔ کرتے کرتے 6 ماہ یوں ہی گزر گئے۔ تعاقب کرنے والا بھی شاید دل گردے والا تھا کہ تھکا ہی نہیں تھا، شاید کہ وہ اچھی طرح میرے چال چلن کا اندازہ کر رہا تھا۔ نہ تو وہ مجھے مخاطب کرتا اور نہ کوئی بات کرتا، بس اسکول تک میرے پیچھے چلتا رہتا۔ میں اس انسان پر بہت حیران تھی۔ میں 3-4 دن بیماری کے باعث اسکول نہ جا سکی، شاید وہ ان دنوں بھی آتا رہا تھا۔ آخر ایک روز یہ طلسم ٹوٹا جب ایک صاحب اپنی والدہ کے ہمراہ میرا رشتہ طلب کرنے آ گئے۔ میں نے کمرے کی اوٹ سے اسے باہر صوفے پر بیٹھے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ یہ ایک لگ بھگ 30 برس کے صاحب جائیداد، خوبصورت اور خوشحال آدمی تھے۔ ان کی والدہ نے بتایا کہ ان کے بیٹے نے ایک روز میری ایک جھلک اس وقت دیکھی تھی جب میں اسکول جانے کو اپنے فلیٹ کی سیڑھیاں اتر رہی تھی اور میرے ہاتھ سے کتابیں نیچے گر گئی تھیں۔ اسے اٹھانے کو میں نے نقاب اٹھا لیا تھا اور پھر نقاب گرا کر فٹ پاتھ پر آ گئی تھی۔ اس ایک جھلک نے ان کے دل پر بجلی گرائی اور وہ کچے دھاگے سے بندھے روزانہ وقت مقررہ پر میرے پیچھے آنے لگے۔ لیکن آپ کی بیٹی بھی ثابت قدم رہی، جس سے میرے بیٹے کو اس کی شرافت کا یقین ہو گیا اور وہ ہمارے سر ہو گیا کہ شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے۔ اسی غرض سے یہ مجھے حیدرآباد سے یہاں لے کر آیا ہے۔ والد صاحب نے انجان لوگ سمجھ کر کہ دیکھے والے بھی نہیں ہیں رشتے سے انکار کر دیا، مگر ان کی والدہ آئے دن آ جاتی اور ابو سے ہاں کے لیے اصرار کرتی کہ ان کا بیٹا انہیں مجبور کر رہا ہے۔ جب ان لوگوں کا اصرار بہت زیادہ بڑھا تو امی نے سمجھایا کہ دیکھ پرکھ لیں، کیا پتہ بہت ہی اچھے لوگ ہوں، وہ لوگ آخر اتنا اصرار کر رہے ہیں۔ یوں بھی بیٹیوں کے رشتے دقت سے ملتے ہیں۔ والد صاحب نے ان لوگوں سے اتا پتہ دریافت کیا اور کہا کہ کچھ دن بعد سوچ سمجھ کر جواب دوں گا۔ میرے اس دیوانے کا نام اسرار تھا۔ اسرار نے بتایا کہ وہ ایک بزنس مین ہے اور اس نے اپنے شو روم کا پتہ بھی دیا۔ والد صاحب نے ایک دوست سے تذکرہ کیا جو بزنس کرتے تھے اور اسرار کے شو روم کے مقابل ان کا بھی شو روم تھا۔ چچا اشفاق نے ابو کو اسرار کے بارے میں تمام معلومات باہم پہنچا دی کہ آدمی بہترین ہے، صاحب دولت ہے اور کھرا انسان ہے۔ اس کی ساکھ مارکیٹ میں بہت اچھی ہے، رشتہ برا نہیں ہے۔ میں اس کے ایک دوست زکا سے آپ کو ملوا دیتا ہوں جو میرا بھی دوست ہے۔
بااعتماد آدمی ہے اور اسرار سے ان لوگوں کے خاندانی مراسم ہیں۔ زکا صاحب سے ابو ملے، انہوں نے بتایا کہ یہ پہلے سے شادی شدہ ہے، تاہم بیوی کچھ تیز طبیعت کی تھی، ساس سے نہ بنی تو طلاق لے لی۔ وہ اسرار کی ماں کی خالہ زاد بہن کی بیٹی تھی۔ اس کی ماں بھی تیز اور جھگڑالو قسم کی عورت تھی۔ یوں شادی کے کچھ ماہ بعد ہی طلاق تک نوبت آ گئی۔ اسرار طلاق نہ دینا چاہتا تھا، مگر لڑکی کی ماں نے بھی بیٹی کا گھر اجاڑ کے ہی دم لیا۔ اس طلاق میں اسرار کا کوئی قصور نہ تھا۔ تب سے دوسری شادی کے لیے ان کی والدہ کسی اچھے گھر سے نیک لڑکی کی تلاش میں تھیں۔ دوبارہ کہتا ہوں کہ رشتہ برا نہیں ہے، باقی آپ خود سوچ سمجھ لیں۔ اسرار ایک پروقار اور پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ والد صاحب نے سوچا، بیٹی بیاہنی تو ہے، لڑکا کماؤ اور خوشحال ہے، چلو میری بیٹی کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی اور لڑکا بھی اس کی قدر کرے گا۔ انہوں نے ہاں کہہ دی۔ یوں میری قسمت میں یہی میرا تعاقب کرنے والا لکھا تھا اور اسی سے میری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد میں اسرار کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگی۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے اور ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ ان کو جیسے سارے جہاں کی خوشیاں مل گئی ہوں۔ والدین کے گھر سفید پوشی کے پیچھے غربت چھپی ہوئی تھی اور یہاں دولت کی کمی نہ تھی۔ نوکر چاکر، عیش و آرام، سبھی کچھ تھا۔ سارا گھر نوکر چاکر ہی سنبھالتے، کھانا بھی کوک ہی بناتا۔ میں نے نوکری بھی چھوڑ دی۔ اسرار مجھ سے کہتے، یار تم نے مجھے تڑپایا ہے۔ جب تمہارے والد رشتے سے انکار کر رہے تھے، میں تو ان دنوں اتنا پریشان تھا کہ کیا بتاؤں۔ میں تمہیں کسی صورت بھی کھونا نہیں چاہتا تھا۔ صد شکر کہ اللہ نے میری سن لی اور میرے دل کی مراد پوری ہو گئی۔ زندگی بہت حسین گزر رہی تھی۔ شوہر اتنا پیار کرتے کہ میں خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی تصور کرتی۔ انہی دنوں میں امید سے ہوئی۔ اسرار کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ میرا اتنا خیال رکھتے، مہنگے سے مہنگے ہسپتالوں میں ہم چیک اپ کے لیے جاتے، ساس سسر سبھی واری صدقے جاتے۔ سال بعد میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں اس کی پرورش میں کھو گئی۔ اسرار نے اپنی بیٹی کے ڈھیر سارے کھلونے اور اس کا روم اس کی پیدائش سے پہلے ہی سجا رکھا تھا۔ شوہر مجھ پر فریفتہ تھے اور ان کا کاروبار بھی خوب ترقی کر رہا تھا۔ دن پر لگا کر اڑتے رہے۔ اسرار مجھے بہت کم میکے جانے دیتے کہ تمہارے بغیر میرا 2 دن بھی گزارا نہیں۔ یوں غم کا سایہ بھی سسرال والوں اور اسرار نے مجھ پر پڑنے نہ دیا۔ میرے خاوند کا گاڑیوں کا کاروبار تھا۔ کاروبار کو وسعت ملی تو انہوں نے حیدرآباد سے کراچی سکون پذیر ہونے کا فیصلہ کیا۔ پہلے کراچی میں گھر اور شو روم خریدا اور پھر ہم کراچی شفٹ ہو گئے، جس کو ان دنوں عروس البلاد کہا جاتا تھا۔ ہنسی خوشی دن گزر رہے تھے۔ ساس سسر نندے دیور سبھی حیدرآباد میں قیام پذیر تھے۔ وہ کبھی کبھی ہمارے پاس رہنے کو کراچی بھی آ جاتے تھے۔ میں ان کی خاطرداری میں کوئی کمی نہ رکھتی اور وہ میری بہت عزت کرتے تھے۔ 4 ماہ بعد اسرار مجھے میکے چھوڑ کر گئے۔ میں گھر آئی تو دیکھا ابو کی طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ کچھ دن میں ان کی ذمہ داری میں لگی رہی، مگر اسرار نے مجھے کوئی فون نہ کیا۔ میں کال کرتی تو وہ کال نہ اٹھاتے۔ یوں 1 ماہ تک میری خبر نہ لی۔ میں پریشانی کے عالم گھر اور شو روم پر فون کرتی، مگر نوکر کچھ نہ بتاتے، بس اتنا کہتے کہ بزنس کے کام میں وہ آج کل بہت مصروف ہیں۔ گھر بھی کم جاتے اور شو روم پر بھی نہ ملتے تھے۔ کاروبار اپنے بزنس پارٹنرز کے حوالے کیا ہوا تھا۔ ایک روز میں خود ہی اپنے گھر چلی گئی۔ وہاں یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ وہ ایک عورت کے بہت قریب بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر دونوں گھبرا کر اٹھ گئے۔ میں نے تھوڑا واویلا کیا تو انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا اور مجھے کہنے لگے کہ اتنا بھی کیا ہو گیا ہے جو اس قدر شور مچا رہی ہو، اور مجھے گاڑی میں زبردستی بٹھا کر میکے چھوڑ گئے کہ تم خود کیوں آ گئی۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اسرار کا اس عورت سے کیا تعلق تھا اور یہ کب سب شروع ہوا۔ جن دنوں ہماری زندگی بہت خوشیوں بھری گزر رہی تھی، اچانک میری زندگی میں غم کا سایہ ٹوٹ پڑا۔ خوشیوں کے دن سدا نہیں رہتے۔ اچانک ایک خطرناک طوفان دبے قدموں میری زندگی میں بھی آیا اور ساری خوشیاں بہا لے گیا۔ ایک روز شوہر کے رشتہ دار 2 خواتین حیدرآباد سے کراچی ہمارے گھر آ کر ٹھہریں۔ دونوں بہنیں تھیں۔ انہوں نے اسرار کو اپنا کزن بتایا۔ خیر میں نے اس بات کا کوئی نوٹس نہ لیا کہ سسرالی رشتہ دار تو اکثر آیا ہی کرتے تھے۔ میں جانتی تھی کہ ہر اچھی بیوی اپنے شوہر کے رشتہ داروں کو اہمیت دیتی ہے۔ جب اسرار مجھے ہر طرح کا عیش و آرام دے رہے تھے، میرا اور میرے گھر والوں کا اتنا خیال رکھتے تھے، میں کیوں نہ ان کی مہمانوں کا خیال کرتی۔ میں نے ان مہمان خواتین کی خاطر تواضع میں بھی کوئی کمی نہ آنے دی۔ یہ عورتیں پہلی بار ہمارے گھر آئی تھیں۔ میں نے سسرال میں بھی کبھی ان کو دیکھا اور نہ ان کے بارے میں سنا تھا۔ دونوں خوش شکل لیکن تیز ترار اور فیشن کی بھی دل دادا تھیں۔ وہ میرے سامنے میرے شوہر کے ساتھ ہنسی مذاق کرتیں اور کہتیں، ہم پہلی بار آئے ہیں،
کیا خبر پھر کبھی آنا ہو یا نہ آنا ہو، ہم کو سمندر دکھانے لے جائیں، گھمائیں پھرائیں تو صحیح۔ آپ کی بیگم تو بچی کے ساتھ مصروف رہتی ہے۔ میں کہتی اسرار ان کو آپ گھما پھرا لائیں، کیونکہ میرب چھوٹی ہے، میں اس کے ساتھ سیر کو نہیں جا سکتی۔ ان میں جو خاتون بڑی تھی اس کا نام شائستہ اور دوسری شمائل نام بتاتی تھی۔ وہ شائستہ کو باجی کہتی تو میں بھی انہیں باجی بلاتی۔ شائستہ باجی اسرار کو میرے بھائی کہہ کر مخاطب کرتی تھی، تاہم میں نے غور نہ کیا کہ جس طرح شائستہ باجی اسرار سے اپنائیت کے ساتھ گپ شپ کرتی ہیں، اس طرح شمائل نہیں بولتی۔ وہ میرے سامنے زیادہ تر خاموش اور سنجیدہ ہی رہتی۔ میں نے سمجھا کہ شاید سنجیدہ مزاج کی ہے، اسی وجہ سے زیادہ نہیں بولتی ہوگی۔ اسرار ان عورتوں کو اپنے ساتھ سیر سپاٹے کو لے جانے لگے۔ چند دنوں میں ہی میں نے محسوس کیا کہ میرے جیون ساتھی ان خواتین کی کمپنی میں زیادہ خوش دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا رنگ ڈھنگ بدلنے لگا، اپنے لباس اور وضاحت پر زیادہ توجہ دینے لگے تھے۔ مجھے لگا کہ وہ بدل رہے ہیں، اور یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ میں سوچ میں ڈوبی رہ گئی۔ سیر کے بہانے یہ لوگ ہوٹل اور ریسٹورنٹس میں بھی جانے لگے۔ 10-11 بجے کے گئے، شام کے بعد واپس آتے۔ میرا ماتھا ٹنک گیا۔ اسرار میری ذات سے بالکل ہی غافل اور بیگانہ ہو رہے تھے۔ کھانے کی میز پر بھی وہ میری کمی کو محسوس نہ کرتے اور نہ مجھے آواز دے کر یا کسی ملازمہ ہی کو کہہ کر بلواتے۔ نوکر کھانا لگا دیتے اور یہ تینوں ڈائننگ ہال میں جا کر مزے سے گپ شپ کرتے ہوئے کھانے لگتے۔ جب جی چاہتا بغیر مجھ کو اطلاع کیے گاڑی نکال کر سیر کو چل دیتے۔ مجھے لگتا کہ یہ لوگ جان بوجھ کر اب مجھے نظر انداز کرتے ہیں۔ ایک بار میں نے شکوہ کرنے کی کوشش کی تو اسرار نے سخت لہجے میں کہا، عائشہ، مجھے تم سے ایسی کم ظرفی کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ تم جانتی ہو کہ وہ ہماری مہمان ہیں، 2-4 روز رہ کر چلی جائیں گی۔ میں نے بہت صبر سے اس عرصے کو برداشت کیا۔ بالآخر وہ دن آ گیا کہ اسرار ان دونوں خواتین کو ان کے گھر پہنچانے حیدرآباد چلے گئے۔ وہ انہیں اپنی کار میں ساتھ لے کر گئے تھے۔ 1 روز کا کہہ کر گئے، مگر ہفتے بعد لوٹے۔ کہا کہ امی بیمار تھیں، اس لیے ان کی طرف ٹھہر گیا تھا۔ حیدرآباد سے آنے کے بعد ان کی طبیعت بڑی عجیب سی ہو گئی، جیسے ہر وقت کسی سوچ میں ڈوبے رہتے۔ مجھ سے بہت کم بات کرتے۔ نہ جانے ان کو کیا ہو گیا تھا۔ میری تو کیا، اپنی بیٹی کی بھی پرواہ نہ کرتے۔ بیمار ہوتی تو کہتے کہ امی کو بلوا لو، ان کو ساتھ لے کر ڈاکٹر کو دکھا لاؤ۔ اپنے شو روم سے آ کر کھانا کھانے کے بعد فوراً سو جاتے۔ ایک بار اس رویے پر امی نے ان سے بات کی تو لڑنے لگے، تب وہ بھی ڈر کر خاموش رہیں۔ مجھے سمجھایا کہ بیٹی، مردوں کو گھر سے باہر بزنس وغیرہ کے 100 طرح کے مسائل اور پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ممکن ہے کہ کسی سے لین دین کا معاملہ ہو یا کوئی کاروباری الجھن ہو۔ بہتر ہے کہ تم ابھی صبر کرو، خدا تم دونوں کو ہر طرح کی پریشانیوں سے بچائے۔ یہ چند روز میں آپ ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ مگر ایسا نہ ہوا، یہاں تک کہ ان کے اور میرے درمیان ایک وسیع خلیج قائم ہو گئی۔ میں بات کرنے کی کوشش کرتی تو جواب نہ دیتے، اگر قریب ہونے کی کوشش کرتی تو جیسے انہیں غصہ آنے لگتا تھا۔ میں انہیں ان کی مجھ سے محبت یاد دلاتی تو اور بھڑک جاتے، جیسے وہ میرے پاس ہو کر بھی میرے پاس نہیں تھے۔ اور پھر ایک روز ان کو شمائل کی طرف سے کوئی ایسا پیغام ملا کہ وہ مجھے ابو کے گھر چھوڑ گئے، اور پھر 1 ماہ تک خبر نہ لی، اور میں خود ہی گھر چلی گئی، جہاں وہ شمائل کے بہت ہی قریب بیٹھے پائے گئے، اور پھر احتجاج پر مجھے تھپڑ مار کر میکے چھوڑ گئے۔ 2 ماہ گزر گئے۔ اسرار نے نہ کوئی فون کیا اور نہ مجھے لینے آئے۔ میں سخت پریشان تھی، دل میں منفی سوچوں کا تلاطم برپا تھا۔ سسرال فون کرتی تو وہ بھی مجھے کوئی خاطر خواہ جواب نہ دیتے، بلکہ صبر کرنے کو کہتے۔ میں اب ابو کے آگے ہاتھ جوڑتی، خدا کے لیے مجھے میرے گھر پہنچا دیجیے، ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ بالآخر ابو مجبور ہو کر مجھے میرے گھر لے گئے، مگر اسرار نہ ملے۔ پیغام چھوڑ آئے مگر جواب نہ آیا تو وہ حیدرآباد ان کے والدین کے گھر چلے گئے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اسرار نے اپنی سابقہ بیوی یعنی شمائل سے دوبارہ نکاح کر لیا ہے۔ اسرار سے طلاق کے بعد شمائل نے دوسری شادی کی، مگر دوسرے شوہر سے بھی نباہ نہ ہو سکا تو اس سے بھی خلا لے لی۔ اب دوبارہ میرے شوہر سے دوبارہ نکاح کر لیا۔ وہ ساس کی بھانجی تھی۔ بہن ان کے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئی، معافی تلافی ہو گئی، اور یوں شمائل کو انہوں نے دوبارہ سے بہو قبول کر لیا۔ مجھ سے ان لوگوں نے اس راز کو چھپا رکھا تھا۔ والد صاحب کو اسرار کے والد نے سب کچھ بتا دیا اور کہا کہ شمائل کا باپ ہے اور نہ بھائی، اور وہ میری بیوی کی بھانجی ہے۔ دوسرے شوہر نے طلاق دے دی ہے، پھر سے ادھر رخ کر لیا۔ میں اس نکاح کے حق میں بالکل نہ تھا، شاید میری بیوی بھی اس کو قبول نہ کرتی،
مگر شمائل نے طلاق بھی خود اصرار سے اصرار کر کے حاصل کی تھی، اور اب خود دوبارہ سے اس کو نہ جانے کیسے راضی بھی اسی لیے کر لیا۔ اسرار نے اس کے ساتھ دوبارہ شادی اپنی مرضی سے کی تھی۔ اس میں ہمارا کوئی ارادہ اور اختیار شامل نہیں ہے۔ ہم بیٹے کے آگے مجبور تھے اور آپ لوگوں سے معافی چاہتے ہیں۔ میرے والد صاحب نے کہا، اگر آپ کے بیٹے نے دوبارہ اپنی پہلی بیوی کو نکاح میں لانا تھا تو پھر میری بیٹی سے شادی کر کے اس کی زندگی کیوں برباد کی؟ اسرار کے والد نے کہا کہ میں اس کو بلاتا ہوں محترم، آپ خود اپنے داماد سے بات کر لیں۔ انہوں نے اسرار کو فون کیا کہ گھر آ جاؤ، تم سے ملنے کچھ مہمان آئے ہیں۔ آدھے گھنٹے میں وہ آ پہنچا۔ والد صاحب کو دیکھتے ہی اس کا رنگ بدل گیا۔ اس سے پہلے کہ ابو اس سے باس پرس کرتے، اس نے پیش قدمی کر دی۔ کہنے لگا، میں جانتا ہوں آپ جو کہنے والے ہیں، اس لیے جواب پہلے ہی سن لیں۔ فی الحال آپ کی بیٹی آپ کے گھر رہتی رہے گی، میں خرچہ دیتا رہوں گا۔ اگر اس کو یا آپ کو یہ منظور نہیں ہے اور طلاق لینا چاہتے ہیں تو میں بھی دے دینے کو تیار ہوں، مگر میری بیٹی مجھے دینی ہوگی۔ رہ گیا دوسری شادی کا سوال، تو مرد دوسری اور تیسری شادی کرتے ہی ہیں۔ میں نے بھی کچھ غلط نہیں کیا۔ میری پہلی بیوی نے جذبات میں آ کر علیحدگی کی بات کر دی تھی اور اس کی ماں نے اس کی طلاق دلوا دی تھی۔ میں 2 بیویوں کی کفالت آسانی سے کر سکتا ہوں، تو آپ کس بات کی باس پرس کرنے والے ہیں مجھ سے؟ یہ ٹکا سا جواب سن کر والد صاحب بغیر بات بڑھائے گھر آ گئے۔ جب مجھے اور امی کو احوال بتایا، یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے بے وفائی کر سکتے ہیں۔ اس روز پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، اتنا کہ پھر رونے کی حسرت نہ رہی۔ میں نے اسرار سے فون پر بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بات نہ کرتے۔ 3 ماہ اور یوں ہی گزر گئے۔ ایک بار پھر ابو بڑھاپے کی لاٹھی ٹیکتے ان کے در پر گئے اور پوچھا کہ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جو بھی فیصلہ کرنا ہے کر لو، تاکہ میری بیٹی تمہارے انتظار میں اپنی زندگی برباد نہ کرتی رہے۔ نہیں بسانا ہے تو طلاق دے دو، تاکہ میں اپنی بیٹی کی اور جگہ شادی کر دوں۔ میری زندگی کا چراغ تو اب گل ہونے کے قریب ہے، میرے بعد اس کا کیا بنے گا؟ اسرار نے ابو کو وہی جواب دیا، میری بیٹی دے جاؤ اور اپنی بیٹی کی طلاق لے لو۔ انہوں نے آ کر مجھے اسرار کے جواب سے آگاہ کیا۔ میں بیٹی کو خود سے جدا نہ کر سکتی تھی، لہٰذا کہا، ابو جان فی الحال خاموشی اختیار کر لیں۔ دیکھیں تو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ مجھ کو طلاق کا لفظ سن کر ہی وحشت ہوتی تھی۔ اپنے شوہر سے دائمی جدائی کا تصور جان لیوا تھا۔ نکاح باقی رہے تو پھر سے جیون ساتھی کے پلٹ آنے کی آس رہتی ہے۔ خرچے کا مسئلہ نہ تھا، اسرار خرچہ دینے پر راضی تھے، مگر فی الحال سابقہ بیوی سے شادی کی خوشی منانے میں کھوئے ہوئے تھے۔ سوچا، کیا خبر شمائل سے کتنی دیر چلتی ہے یہ شادی؟ وہ تند مزاج جو 2 بار پہلے ہی خلا لے چکی ہے، ضرور دوبارہ مسائل پیدا کرے گی، اور میں ذرا ٹھنڈے مزاج کی تھی، سوچتی کہ ضرور وہ ایک دن میری طرف ہی پلٹ کر آئیں گے۔ 2 سال یوں ہی انتظار میں اور آس میں نکل گئے۔ میرب 6 برس کی ہو گئی۔ اس دوران وہ اس سے ملنے 4 بار آئے، 2 بار اس کی سالگرہ کے دن اسے تحفے دینے اور 2 بار عید کے دوسرے دنوں میں۔ تاہم آدھا گھنٹہ ہی بیٹھ کر چلے گئے۔ باقی گھر والوں میں سے صرف ابو سے بات کی، مجھ سے بات کی اور نہ میری ماں سے۔ بس اپنی بیٹی کو پیار کیا اور چلے گئے۔ مجھ کو ان کے اس طرز عمل پر پہلے حیرت ہوئی، پھر نفرت محسوس ہونے لگی کہ کس قسم کا پتھر دل شخص ہے۔ شمائل سے اتنا ہی پیار تھا تو درمیان میں میرا تعاقب کر کے میری زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تو شادی سے قبل اس سے بات تو دور کنار اس کو دیکھا تک نہ تھا، اور نہ ہی کوئی میری لو میرج تھی۔ ابو مجھے پریشان دیکھ دیکھ کرتے اور بالآخر ایک دن دل کے دورے سے یہ جہاں چھوڑ گئے۔ یہ صدمہ بھی میرے لیے بہت بڑا تھا کہ اب وہی میرا آسرا تھے۔ بالآخر ابو کی وفات کے بعد میں نے مستقل ماں کے پاس ہی رہنے کا فیصلہ کر لیا اور اسرار کے گھر لوٹ جانے کی آرزو کو دل میں دفن کر دیا۔ مجھے شادی کے نام سے نفرت ہو چکی تھی، تو اسرار سے طلاق کا مطالبہ کر کے بھی کیا کرتی؟ اب تو میری زندگی کا محور میری بیٹی ہی تھی۔ اس کو میں نے نہ اسرار کے حوالے کیا اور نہ سوتیلی ماں کے۔ میں نے دوبارہ اسکول میں ملازمت کر لی اور اسرار سے خرچہ لینا بھی بند کر دیا۔ مجھے اس سے خرچہ لینا گوارا نہ تھا۔ روکھی سوکھی کھا کر اپنی بیٹی کو پروان چڑھایا۔ اسرار کے شمائل سے 3 بچے ہو گئے اور اس نے میرب کو بالکل ہی بھلا دیا۔ جب وہ میرے والد کی وفات پر بھی نہیں آیا تو اب اگر آتا بھی تو امی نہ آنے دیتی۔ شاید کہ شمائل نے یہی شرط رکھی تھی کہ اسرار دوبارہ میرے پاس جائے گا اور نہ ہم سے ملے گا، اور اس نے اپنی پیاری زوجہ کا کہا مان لیا، اسی کا مان رکھا اور مجھ سے کوئی تعلق نہ رکھا۔ میں حیران ہوتی کہ انسان کتنی جلدی بدل جاتے ہیں۔ اتنی محبت کرنے والا شوہر کس قدر بدل گیا تھا کہ اسے میری تو کیا اپنی بیٹی کی بھی پرواہ نہ تھی،
اور آنسو جھڑی کی طرح میری آنکھوں سے روا ہو جاتے۔ میں نے خود کو اپنی ملازمت میں غرق کر لیا کہ اپنی بیٹی کو اچھا پڑھا لکھا سکوں۔ میری میرب اب یونیورسٹی جانے لگی تھی۔ کبھی کبھی وہ مجھ سے پوچھتی کہ میرے بابا کیسے دکھتے تھے، کیونکہ اسے اپنے باپ کی شکل بھی یاد نہ تھی۔ وہ اکثر مجھ سے سوال کرتی کہ مما، آپ ابھی بھی بابا سے محبت کرتی ہیں نا؟ آپ کو آج تک بھی بابا کے لوٹ آنے کا انتظار ہے نا؟ جب میری میرب نے تعلیم مکمل کر لی، میں بیمار رہنے لگی تھی، تو اس نے ملازمت کر لی اور میں نے نوکری چھوڑ دی۔ اب وہ میرا بھی خیال رکھتی اور ملازمت بھی کرتی۔ اتوار کا دن تھا اور میرب کو آفس سے چھٹی تھی۔ ہم نے سوچا کہ آج بازار سے گھر کی ضروری چیزیں لے آتے ہیں۔ میں اور میرب گھر کا سودا صرف لے کر لوٹ رہے تھے کہ میں نے بازار میں اسرار کو شمائل اور ان کے بچوں کے ہمراہ دیکھا۔ وہ لوگ کار میں تھے اور اسرار کافی بدل چکا تھا۔ اب بڑھاپا اس پر بھی اتر چکا تھا۔ لمحے بھر کو کار ہمارے سامنے رکی تو میں نے میرب سے کہا، دیکھو وہ رہا تمہارا باپ، تم کو اس کو دیکھنے کا بڑا شوق تھا نا، تو دیکھ لو اسے، وہ سامنے گاڑی میں بیٹھا ہے۔ میں نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میری میرب نے ایک جھلک اپنے باپ کی دیکھی اور پھر سگنل کھل گیا اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ ان لوگوں نے ہمیں نہ دیکھا تھا۔ میرب کا چہرہ باپ کی جھلک دیکھ کر عجیب سا ہو گیا، جیسے اس کا کلیجہ اچھل کر حلق میں آ گیا ہو۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب گھر پہنچے تو میری بیٹی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور اسے تسلی دی۔ اس دن سے آج تک مجھے چین نہیں ملا، کیونکہ اس کے بعد سے میری بیٹی بے حد ڈسٹرب رہی، بلکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آج تک ڈسٹرب ہے۔ میں سوچتی ہوں، اے کاش کہ میں اس کو اس کے باپ کی ہی ایک جھلک بھی نہ دکھاتی، تو وہ اتنی مایوسیوں کا شکار نہ ہوتی۔ وہ اب اپنے باپ سے نفرت کرنے لگی تھی، اکثر چپ چپ رہتی، جیسے ہر وقت کسی سوچ میں گم ہو۔ میں اب پچھتاتی کہ کاش وہ ایک جھلک بھی اپنے باپ کو نہ دیکھتی۔ وہ مجھ سے بار بار یہ نہ کہتی، ماما میں روز محشر بھی اس شخص کو معاف نہیں کروں گی جس نے آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ میں اللہ سے فریاد کروں گی کہ اس شخص کو معاف نہ کرنا۔ کبھی وہ مجھے کہتی کہ ماما کاش ایک بار بابا مل جائیں تو میں ان کا گریبان پکڑ کر پوچھوں گی کہ آخر کیوں عمر بھر لمحہ لمحہ پل پل میری ماں کو انتظار کی آگ میں جلایا؟ آخر کیا قصور تھا ان کا کہ نہ اپنایا اور نہ چھوڑا؟ تو پھر کیوں کیا تھا ان کا پیچھا؟